بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جمعے کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آیت اور حدیث دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارک پڑھی گئی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے آقا و مولا، ہادی و رہبر، امیر و مرشد، محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھا لو اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا ظلمت و تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دور دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں نور و ہدایت کا روشن سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس انسانیت کو، ان لوگوں کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں
لوگوں کے لیے یقین مستحکم کا درجہ رکھتی تھی، وہ ذات کہ جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا، جس کا فیض بے کرا انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات، درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا روا ہوا، انسان کو آداب زندگی کا حیات آفری پیغام دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے، جنہوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ ڈر تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا خطاب ملا، یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہی وہ فوجی چھاؤنی تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ میرے پیارو، دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت، صبر و توکل کے امام بن گئے، انہیں دربار رسالت سے اصحابی کالنجوم کی بشارت ملی، دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و سرخروئی کی ضمانت دی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا، لوگوں کی رشد و ہدایت، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ کا مشن تھا، انسانیت نوازی اور رجال سازی آپ کا طرح امتیاز تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کریم کے اندر آپ کی ہمدردی و غمگساری، تواضع و انکساری ان الفاظ میں بیان کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ بدخلق ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے دربار عالی سے کٹ جاتے، ان کا تعلق آپ سے ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے تو آپ کو خلوص و وفا کا پیکر، ایثار و قربانی کا خوگر بنا کر بھیجا تھا۔ امت کی اصلاح میں آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے آپ نے ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، دنیا کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کائنات کی تاریک وادیوں کو اپنے خون جگر سے تراش تراش کر روشن کر دیا۔ حضرات گرامی، پھر اس دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ایک دن اسے یہاں سے جانا پڑا، جس نے بھی اس دنیا میں آنکھیں کھولی ایک دن اسے روپوش ہو کر یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ یہاں کسی انسان کے لیے ہمیشگی اور دوام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی بشریت کا خمیر تھا، آپ کو بھی یقین تھا کہ ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہے، اس کائنات سے پردہ کرنا ہے، اس عالم فانی سے رخت سفر باندھ کر عالم بقا کی طرف جانا ہے۔ تو چنانچہ جس طرح ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو کچھ اہم ہدایات دے جاتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کو وصیتیں کر جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ وصیتیں فرمائی، اپنے بعد لوگوں کو رشد ہدایت پہ لانے کے لیے انہیں 2 فارمولے عطا کیے، اور اس دنیا سے جاتے جاتے ان پر عمل پیرا رہنے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اے لوگو
جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہیں ایمان و یقین کی باتیں بتلاتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تم اپنے مشکلات اپنے مسائل لے کر آئے، میں ان کا حل نکالتا رہا، ان کی گتھیاں سلجھاتا رہا، لیکن اے لوگو اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دو امانتیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت کی شکل میں دو چراغ تمہارے لیے جلا کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی حفاظت کرتے رہو گے صراط مستقیم پر قائم رہو گے، جب تک تم انہیں سینے سے لگائے رکھو گے فتحوں کا عمرانی ہمدست ہوتی رہے گی، جب تک تم انہیں مشعل راہ بنائے رکھو گے میرا اسوہ حیات تمہاری زندگیوں میں باقی رہے گا، وہ دو چراغ قرآن و سنت ہے۔ اے لوگو کل میرے بعد انہی دو چراغوں سے اپنے ایمان کو منور کرنا، سنت نبوی سے اپنی زندگی کو سنوارتے رہنا، یہی دو نسخے ہیں، انہی سے اپنے درد دل کا علاج کرنا، انہی دو نسخوں میں اپنے مسائل اپنے مشکلات کا حل تلاش کرنا، یہ امانت میرے بعد آنے والے مسلمانوں تک پہنچا دینا اور انہیں یہ بتا دینا کہ اگر وہ میری طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت میں غور کرے، اگر وہ اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت سے چراغ سے اپنی روشنی حاصل کرے، اس لیے کہ میری پوری زندگی قرآن کریم سے عبارت ہے۔ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں ارشاد و ہدایات دیتے ہیں وہ کوئی ان کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی خود ساختہ کلام نہیں ہوتا، بلکہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حکم خداوندی کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے۔ میرے بھائیوں آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن کریم نے متعدد مقامات پر آپ کے اخلاق حسنہ آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے اللہ کے نبی جس طرح آپ کی نبوت بے مثال ہے، آپ کی رسالت عظیم ہے، آپ کی شخصیت بے نظیر ہے، اسی طرح آپ کے اخلاق بھی کریمانہ ہے، آپ کے اطوار بھی بلندیوں سے ماغوش ہے، اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، مزاج و آداب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ خود قرآن کریم نے آپ کے ان اوصاف کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا من الظلمات الى النور، اللہ نے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو نیکیاں کرنے والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لا کھڑا کرے۔ میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کرنے کا مقام ہے، یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمارے کانوں کو آواز دے رہی ہے، ہمارے قلوب پر دستک دے رہی ہے کہ اے لوگو دامن ہدایت کا بس ایک ہی راستہ ہے، ہدایت پہ آنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، محکومی و غلامی سے نجات اور لطف حیات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ میرے بھائیوں آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے جینے کا طریقہ، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، احادیث نبویہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب دین پھیلانے کی وجہ سے آپ کو اذیتیں دی گئی آپ نے صبر کیا، احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلے میں آپ کو ستایا گیا آپ نے برداشت کیا، لوگوں کو انسانیت سکھانے اور انسان بنانے کے جرم میں آپ پر پتھر برسائے گئے آپ نے ہنس کر انہیں قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تبلیغ دین کی راہ میں ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی، ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن برابر اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے، ہر موڑ پر لوگوں کو بلاتے سمجھاتے رہے، ہر موقع کو انہیں دین سے آگاہ کرتے رہے۔ اے لوگوں، اگر آج اسلام اپنانے کی وجہ سے ہم کو اذیتیں دی جائے، دین پر عمل کرنے کے جرم میں ہم کو ستایا جائے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر برداشت کرنا چاہیے کہ اللہ ایک دن اسی دین کی خاطر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، حضرت بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، سلمان فارسی کو مارا گیا تھا، یہ سب کچھ سہ کر انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، حب نبوی کا نعرہ لگایا تھا۔ اے اللہ، آج ہم بھی انہی صفوں میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے ہے، آقا سے محبت کا نم بھرنے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، ہم دین کی خاطر آج ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم کبھی اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کے چیلنج کا مقابلہ کریں گے، حفاظت اسلام کی خاطر ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، لیکن کبھی آپ کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کریں گے، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے، احادیث نبویہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے۔ خوشی اور غم ہر موقع پر آپ کا اعلان، قرآن کا فرمان ہی ہمارے لیے نمونہ حیات اور طریقہ زندگی ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت مکمل ہو چکا ہے، بس اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔